آپ کہتے ہیں طے نہیں ہوا تھا، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. میں چشمہ دید گواہ ہوں، میں اس میٹنگ کا گواہ ہوں. میں میٹنگ کے نہیں آپ گواہ، آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بیٹھے تھے میٹنگ تو لندن میں ہوئی تھی. 10 سے 15 لوگ موجود تھے وہاں پہ جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ طے تھا کہ ہم نے کٹھے لاہور سے نکلنا ہے، ہم کٹھے نکلیں گے، یہ طے تھا. اور یہ دیکھو اس نے اپنا الگ فیصلہ لے لیا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں طے نہیں تھا، دوسری طرف میں گواہی دے رہا ہوں کہ سر میں ادھر موجود تھا اور وہاں یہ بات ہوئی. ایک گزارش میری سن لیں. جی آپ طے یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آراء ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل نیگوسیشنز اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، روز کوئی فیصلے نہیں ہوتے؟ صاحب وہ آراء نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارا طے ہوا، ہم لاہور سے کٹھے نکلیں گے، میں اس کا گواہ ہوں. یہ سوال تو خیر آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. میں کم از کم اس بات کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں یہ طے ہوا عمران خان صاحب سے کہ ہم لوگ جد و جہد اکٹھے کریں گے، اچھا چلے اگر ہم نے اکٹھے جانا تھا پھر اسلام آباد میں ہم اکٹھے کیوں نہیں تھے؟ پھر ہم نے جب دھرنا ختم کیا تو ہم انہیں اکٹھے کیوں نہیں ختم کیا؟ پھر 100 اور چیزیں وہاں. آج تک 72 دن ہمارا دھرنا رہا. میری عرض سن لیں نا، دیکھیں پھر مجھے بھی بات کرنے دیں. 72 دن ہمارا دھرنا رہا. کبھی مجھے عمران خان کے سٹیج پہ دیکھا؟ میں نمبر 2 ہوں نا پارٹی کا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر عمران خان کے سٹیج پہ بھی آپ کب آئے. مجھے صرف ابھی ادھر بتا دیں، نہیں بتا دیں کب آئے. جی میں بتاتا ہوں. جی جس وقت پارلیمنٹ پہ حملہ ہونا تھا، پارلیمنٹ پہ حملے سے پہلے عمران خان نے مشاورت کی جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ، شاہ محمود قریشی کے ساتھ. ان تمام لوگوں سے مشاورت کی کہ کیا ہمیں پارلیمنٹ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. بقول جاوید ہاشمی صاحب یہ سب کچھ طے ہو گیا. میں نے کہا یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ آپ کریں، یہ کام غلط ہے. آپ ایک دلیر آدمی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ رازوں سے پردہ اٹھائیں. بقول جاوید ہاشمی جس وقت یہ سارا کچھ ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ ہم نہیں جائیں گے پارلیمنٹ، گنڈا پور صاحب آئے، خرم نواز گنڈا پور صاحب آئے، انہوں نے عمران خان صاحب کے کان میں کہا کہ حکم یہی ہے، جانا ہے. انہوں نے کہا پھر ہمیں پتہ نہیں چلا جی. پھر ہم پارلیمنٹ گئے. جاوید ہاشمی صاحب، کیا گنڈا پور صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، میں بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں، یہاں حلف دینے کا رواج نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کبھی زندگی میں عمران خان کے کان میں بات کبھی نہیں کی. نہیں بات میری عرض سنیں. بالکل میں عمران خان کے 3 فٹ کے اندر 4 فٹ کے اندر کبھی نہیں گیا. جب بھی بیٹھے ہیں اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی ہے. میرا انداز یہ نہیں ہے لوگوں کے کانوں میں باتیں کرنے والا. میرا اگر یہ انداز ہوتا تو شاید پاکستان میں سیاست میں مجھے بڑا نوازا جاتا ارباب اختیار سے. آپ پیغام لے کے گئے؟ نہیں، میں قطعاً کوئی پیغام، میں تو بلکہ الٹا جاوید ہاشمی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی، اور اس کے بھی وٹنسز ہیں، جاوید ہاشمی صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا کچھ کون کرا رہا ہے. ان کو جب کہا گیا یہ سیڑھیوں پہ عمران خان کے کنٹینر کے کہ ہمیں تو کوئی ضمانت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کرنے آئے ہیں. تو دیکھیں سیاستدانوں کی باتیں، جاوید ہاشمی صاحب کو میں کبھی سیریسلی نہیں لیتا. اس لیے سیریسلی نہیں لیتا کہ جاوید ہاشمی صاحب بڑے اچھے مقتدر معاملات میں، مقتدر موقعوں پر پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں. لیکن آج کل جو جاوید ہاشمی صاحب کا موقف ہے، ایک دن ایک ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا ہوتا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کبھی عمران خان کے 3 یا 4 فٹ کے اندر نہیں ہوا. اچھا اگر آپ 4 فٹ سے کسی سے بات کر رہے ہیں تو سرگوشی تو ہو نہیں سکتی. آپ کہتے ہیں میں کبھی کوئی پیغام نہیں لے کے گیا کہ پارلیمنٹ میں حملہ نہیں لے گیا، تو پھر آپ کے جو کارکن تھے وہ پارلیمنٹ میں کیسے گھس گئے؟ پارلیمنٹ میں کارکن اس لیے گھس گئے کہ ایک بات میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب پولیس آپ پہ بے پناہ شیلنگ کر رہی ہو، یہ جو پچھلے چند دنوں سے ڈرامہ چل رہا ہے کے پی کے سے پی ٹی آئی کے ورکرز، تو کیا جب فائرنگ ہو اور کیا جب وہ کیا کہتے ہیں شیلز گر رہے ہوں، جب آپ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تب آپ پر کوئی شیلنگ نہیں ہوئی گنڈا پور صاحب؟ جب آپ سکون سے دھرنا دے کے بیٹھے تھے کوئی آپ پہ شیلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ سارا دن آپ تقریریں کرتے تھے وہاں پہ، کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی تھی. اسی فرسٹریشن میں آپ لوگ اٹھے اور اس پہ آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا. مجھے اس لمحے میں بتائیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اگر ہزاروں کی تعداد میں ہم پارلیمنٹ اپنی مرضی سے گئے تھے
تو ہمیں کس نے روکا تھا پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں اندر جانے سے؟ یہ تو بڑی عجیب جیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ نے کہا جی وہ لوگوں کے شیلنگ ہو رہی تھی، میں آپ کے گھر کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی، میری عرض سنیں نا، میں آپ کے گھر کا جنگلہ توڑ کے گھر کے اندر آ کے لان میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مرکز ہو سکتا ہے آپ کو اجازت ہی اتنی ملی ہو. اگر مقصد پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا تھا تو پھر پارلیمنٹ ہاؤس، ایک بات میں آپ کے پروگرام سے آج یہ بھی بتاؤں، نہ میں اجازتوں والا آدمی ہوں. میں نے جیسے عرض کیا نا، اگر میں اجازتوں والا آدمی ہوتا تو وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ رفتیں پائی اوروں نے، ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. سمجھ گیا نا؟ میں جس قسم کا آدمی ہوں، اللہ کا کرم ہے، سوائے اللہ کے ذات کے میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. صاحب یہ جو میں سوالات آپ سے کر رہا ہوں، یہ بطور سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک کر رہا ہوں، اس کا آپ کی ذات سے تعلق نہیں ہے. نہیں، میری ذات سے تعلق نہیں ہے، لیکن میرا ایک طور طریقہ ہے. میں سیکرٹ مذاکرات میں بلیو ہی نہیں کرتا. اچھا، نہ سیکرٹ مذاکرات کبھی کیے ہیں اور نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. خان صاحب سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن سیاست میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم ایگری نہیں کرتے. خان صاحب سے میرا رشتہ تب، آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، 92 میں جب ورلڈ کپ جیت کے آئے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 92 میں جب ورلڈ کپ جیت کر آئے، تصویر ہمارے گھر کی ہے، میری بھتیجی تھی کوئی 4 سال کی، سنگاپور سے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ یو آر گوئنگ ٹو آسٹریلیا، آئی ہوپ یو برنگ دا ورلڈ کپ فار می. اور جب وہ واپس آئے تو اس بچی کے ساتھ تصویر ہے، اینڈ ہی سیڈ کہ آئی براٹ دا ورلڈ کپ فار یو. ہمارا اتنا کلوز تعلق تھا ان سے، فیملی کا. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، بتائیں کہ آپ کے کارکن پارلیمنٹ میں کیوں گھسے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے، جو اس وقت فضا تھی، کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ کون کہتا ہے؟ سر آپ مجھے بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں سر جب آپ دھرنا دے کے بیٹھے تھے، یہ آپ نے کئی روز بعد آپ پارلیمنٹ پہ آپ گئے ہیں، اس سے پہلے تو مسلسل آپ کمال کی باتیں کرتے ہیں. آپ یہاں خود آتے رہے ہیں، یہاں ہوئی ہے، یہاں آپ پہ تو وہ قہر ڈھایا گیا، میں چشمہ دید گواہ ہوں. اور اتنی شیلنگ ہوتی رہی ہے، قہر ڈھایا جا رہا ہے، اس وقت آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے. نہیں، وہاں پارلیمنٹ میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، دھرنا دے رہے تھے. سکون سے کیسے آپ نے شلواریں لٹکا دی، سپریم سپریم کورٹ کے بعد شلواریں لٹکا دی. آج تک وہ مشہور ہے کہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں میں نے خود لٹکی ہوئی دیکھی ہیں. آپ نے وہاں قبریں کھود دی، آپ نے کفن لہرا دیے. ایک سوال آپ سے پوچھوں، اور یہ سوال کاش بسما کو آپ بلائیں اور وہ پوچھے کہ جن عدالتوں سے اس کی ماں، جس کا قتل کروڑوں لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس کو اگر انصاف نہ ملے، وہ کہاں جائے؟